الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، ربیع الاول کے مہینہ کی نسبت سے گزشتہ درس قرآن بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دیا گیا تھا۔ کچھ گفتگو اور کچھ موضوعات کا احاطہ گزشتہ درس میں ہوا۔ آج کا درس بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کی روشنی میں جب بیان کی جائے اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کس انداز سے قرآن میں واضح فرمایا ہے، اور اس کے کن تقاضوں کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر سیرت کو اس انداز سے سمجھا جائے اور اس انداز سے لیا جائے جیسے قرآن مجید میں تقاضا کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنا اور اس کا بیان ذکر کیا ہے، تو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری ایسی غلط رسومات اور غلط بدعات اور بہت ساری ایسی جو خرافات ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کے طور پہ انسانوں کو ذکر فرمایا۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت تمام انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، قیامت تک رہے گا۔ جب اتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، اس کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ سورۃ آل عمران کی 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے کے بعد آپ کی ذات کے بارے میں کچھ تقاضوں کا ذکر کیا ہے، کچھ ڈیمانڈز، کچھ تقاضے وہ پیش فرمائے ہیں۔ اور وہ کیا ڈیمانڈ اور تقاضے پیش فرمائے؟ ایک ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو،
مجھے فالو کرو۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 30 اور 31 میں نے تلاوت کی ہے، اس کو ذرا دیکھیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اعلان کرتے ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مختلف مقامات پر جو بنیادی تقاضے کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے۔ جب ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کی جائے۔ آپ کی ذات سے محبت اور عقیدت کا وہ لیول ہونا چاہیے جو دنیا کی کسی چیز کا نہیں ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تقاضا اس انداز سے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، کسی شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اپنی ذات پہ ترجیح دینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، اپنی ٹاپ پرائرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رکھنا ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت، عقیدت، عشق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رکھنا ہے، تب تو ایمان مکمل ہو کے آگے کی بات چلتی ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے دل میں، اگر محبت رسول اور عشق رسول نہیں ہے، تو بات آگے چلتی ہی نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد ذکر کر دی کہ پہلی ایمان لانے کے بعد محبت کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے اور محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ دعویٰ کر لینا تو بڑا آسان ہے کہ مجھے عشق رسول ہے، یہ دعویٰ کر لینا تو بڑی بات ہے کہ بھئی میں محبت رسول کا جو ہے نا وہ علمبردار ہوں۔ اس کے لیے کوئی علامتی شکلیں بنا لینا، مختلف چیزوں کی مختلف علامتی جو ہے وہ مظاہرے کر لینا، مختلف علامتی جو ہے وہ پروگرام منعقد کر لینا، یہ بھی بڑا آسان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک فرمان جو اس میں انہی لفظوں سے ملتا جلتا، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی ایک طرف تو محبت رسول کا تقاضا کیا گیا امت سے کہ محبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ اب اس محبت کا اگلا تقاضا کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے محبت نہ رکھنے والا مومن نہیں ہے، ایسے ہی اتباع نہ رکھنے والا مومن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے، ان تعلیمات کے، ان طریقوں کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو جب یہ بات اور وہ بات آپ نے لازم اور ملزوم کر دی، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ محبت کون کرتا ہے۔ خالی محبت کا دعویٰ تو کوئی کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے والد صاحب سے کہے ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، والد صاحب کہیں یار گلاس پانی کا لا کے دے دو،
وہ کہ جی یہ کام تو نہیں ہوتا لیکن مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، تو یہ کیسا عشق کا دعویٰ ہوگا؟ یہی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بھئی جو ایک پہلا تقاضا ہے کہ مجھ سے محبت سب سے بڑھ کر کرے گا، دین کے تقاضے سب سے بڑھ کر ہوں گے اس کے سامنے، اور دوسری بات میری اتباع کرے گا، میری تعلیمات کو فالو کرے گا، میرے دیے ہوئے طریقے، میری سیرت، میری سنت، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اس سیرت اور سنت کو اپنائے گا، صرف ذکر کرنے پہ اکتفا نہیں کرے گا، اس کی خواہشات ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جب تک جو میں لے کر آیا ہوں دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ دو چیزیں اس میں بتا دی گئیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کی خواہشات اس دین اور تعلیمات کے تابع ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ سنت کا الٹ ہوتا ہے بدعت، وہ اپنی خواہشات سے دین کی شکلیں بھی نہیں گھڑے گا، وہ اپنی خواہشات پر بھی نہیں چلے گا، بلکہ اس کی دینی تمام شکلیں بھی اس دین کے تابع ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی جو عمل ہوگا وہ بھی ان تعلیمات کے تابع ہوگا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ یہ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ کسی شاعر نے اس کو بڑے پیارے انداز سے یوں کہا کہ اے دل اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، پھر شیوا بنا لے اپنا اطاعت رسول کی۔ پھر لائف میں یہ لے کے آنا پڑے گا کہ بھئی اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اطاعت کرنی پڑے گی۔ من احبنی فقد اطاعنی، آپ نے خود ارشاد فرما دیا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اتباع تو لازم ہے، اتباع اور محبت لازم اور ملزوم ہے۔ اگر خالی محبت کا دعویٰ کر لیا اور اتباع نہ کی تو گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو تو مان لیا، دوسرے حکم کو پس پش ڈال دیا جو اصل مقصود تھا محبت کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام لانے والے ہیں نا، پیغام بر ہیں۔ آپ نے لوگوں کو صرف محبت پہ نہیں لے کے آئے، آپ نے محبت کا اس لیے فرمایا کہ لوگ جب مجھ سے محبت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کریں گے، لوگ جب مجھ سے محبت کریں گے تو میرے ذریعے جو پیغام لوگوں تک پہنچے گا اس سے بھی محبت کریں گے، میرے ذریعے جو تعلیمات پہنچیں گی، جو اسوہ حسنہ پہنچے گا اس سے بھی محبت کریں گے۔ الٹیمیٹلی ان کی زندگی اور دنیا اور آخرت سب کچھ سنور جائے گی۔ اس لیے ان کو یہ فرمایا کہ محبت کا دعویٰ بھی کرنا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا احسان ہے۔ اس احسان سے محبت کرنا، اس کو عقیدت اور اس کو احترام کا درجہ سب سے بلند دینا، یہ تو لازم ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوئی، جو رسپانسبلٹی عائد ہوئی، وہ اتباع کی ہے۔ یہی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری تعلیمات کو فالو کرو، کیونکہ میری اتباع کرنے سے تم اس لیول پر پہنچو گے کہ تمہاری اللہ سے محبت قائم ہوگی، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں تب محبوب بنائے گا۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع والی زندگی، میری اتباع میں لگ جاؤ، پھر جا کے اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا، ورنہ خالی دعوی محبت ہوگا اگر اتباع نہیں ہے۔ بنیادی ذکر کر دیا، اور یہ کس نے کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا، کیونکہ اللہ تو قیامت تک کے حالات سے واقف ہے۔ اللہ کو تو اس بات کا پتہ ہے نا کہ کچھ لوگ خالی محبت کا دعویٰ کریں گے، اتباع کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ نے یہ اعلان کروایا کہ بھئی بتا دیں ان کو، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو واضح کر دیں کیا کہ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اور صرف محبوب نہیں بنائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جب تم اتباع رسول میں لگو گے
تو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ جب تم اس لیول پہ اتباع کیا سوچو گے، جو اتباع کرنے والا ہے وہ اس کو تو پھر ڈر کوئی نہیں ہے ان چیزوں کا، وہ اتباع میں لگا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو صحیح رستے کی اتباع ہے نا، صراط مستقیم کی اتباع ہے، وہ تو رائٹ پاتھ پہ جائے گا، وہ صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح ڈائمنشن میں اس کا سفر ہوگا، اس کو تو ادھر ادھر گمراہ ہونے کی وہ خطرہ ہی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اتباع رسول والا ایک بہت بڑا ہتھیار اس کے پاس آ جائے گا، پھر اس کو گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اس کو رائٹ پاتھ پہ آگے لے کے جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا قل اطیعوا اللہ والرسول، اسی چیز کو ایک قانون کے طور پہ بھی ساتھ ذکر فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کتنا واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اس حکم کے بعد ایسا موقف کوئی اس کا جواز باقی بچتا ہے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیثوں اور سنتوں کی ضرورت نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے؟ یہ تو نظریہ آٹومیٹکلی باطل ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو کیسے سکتی ہے جب تک حدیثیں ہم نہیں پڑھیں گے، سیرت نہیں پڑھیں گے، سنت پہ عمل نہیں کریں گے؟ سنت، سیرت، حدیثیں، ان چیزوں سے قطع نظر، ان چیزوں کو چھوڑ کے، ان سے ہٹ کے اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید دیا، قرآن مجید کی تشریح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو پیش فرمایا، تفسیر پیش فرمائی، وہ چیز ہمارے لیے لازم ہو گئی کہ اس طریقے سے قرآن مجید سمجھنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ انکار حدیث ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا جس نے دین کے بنیادی دوسرے ماخذ کو، جس سے پوری شریعت اخذ ہوئی، نکلی، اس کو مشکوک بنانے کے لیے اس کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ ہے وہ قرآن مجید سے لے لیں گے، حدیث سے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی احادیث جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں لیکن ان کو محدثین نے موضوع کیٹیگری میں ڈالا، وہ گھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اوائڈ ضروری ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس سے اوائڈ ضروری ہے۔ اگر کوئی ضعیف حدیث ہے، کوئی کمزور ہے، اس کی روایت یا درایت کے اعتبار سے کمزور ہے، تو اگر دیگر احادیث اس کو مضبوط کرتی ہیں تو اس کو لیا جاتا ہے، ورنہ اس کو بھی آپ عقائد کے باب میں نہیں لے سکتے، اس سے بھی دین کی بنیادی باتیں ثابت نہیں ہو سکتی، فضائل میں ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ دینی اصول اور دینی ضابطے دینے کے لیے محدثین نے ان احادیث کو نہیں لیا۔ لیکن یہ حدیثوں کی چھان بین، حدیثوں کی کیٹیگرائزیشن، ان کی جو اقسام، ان کو ڈسکس کرنا یہ ایک الگ فیلڈ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کا انکار کر دیا جائے اور قرآن مجید کی تشریح میں اور تفسیر میں کہا جائے کہ ہمیں خود بخود قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات ہی سے خود بخود ساتھ ساتھ زائل ہوتا رہتا ہے۔ تو قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اللہ نے فرمایا اگر وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اعراض کرتے ہیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناپسندیدگی والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ایمان کی علامت ہے اور ان دونوں سے انحراف کفر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کی بات آتی ہے، پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس انداز سے اپنی سیرت اور سنت مہیا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کی ایک عملی شکل کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اخلاق ان کے بارے میں بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو پورے کا پورا قرآن ہے۔
قرآن کے اخلاق کی منہ بولتی تصویر اور عملی تصویر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں جو اخلاقیات کی تعلیمات دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل بن گئی، لوگوں کے لیے رول ماڈل بن گئی، اور لوگ اس پہ جو ہے وہ چلیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ فرما کے اللہ رب العزت نے یہ اوبلیگیٹری ڈیوٹی لگا دی امت کی کہ تم پہ لازم ہے کہ رول ماڈل کے طور پہ اگر لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو۔ جب رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جائے گی، آپ کی سیرت اور سنت ہمارے لیے رول ماڈل بن جائے گی، تو پھر دنیا کے مختلف ازم، مختلف تہذیبیں، مختلف کلچر جو متصادم ہیں اسلام سے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر کوئی افریقہ میں بھی رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ لے گا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہماری ملت اللہ رب العزت نے جو عطا کر دیا ہے، اس قوم رسول ہاشمی کو جو عطا کر دیا ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کو فالو کرنا ہوگا، اس کو اتباع میں لے کے آنا ہوگا۔ اسی اتباع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پہ عمل کرنا لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اس طرح کے فرامین ارشاد فرمائے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جو فرمایا میرے بعد بہت سے فتنے دیکھو گے، لیکن ان دو چیزوں کو اپنی ڈاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عضو علیہا بالنواجز، یہ ڈاڑیں جو ہیں ان سے مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ جب سنت کی بات آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر اس کو آگے دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے بنیادی طور پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں جن کے مطابق ہم ان کو لیتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک سنن زوائد یا سنن عادیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سنتیں ہیں، عادت والی سنتیں، اور دوسری ہیں سنن ہدا، اس کو کہا جاتا ہے۔ سنن عادیہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور پر کوئی اپنی عادت اور اپنے کلچر کے مطابق کوئی عمل کیا ہے تو وہ امت پہ لازم نہیں قرار دیا۔ آپ نے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا، آپ کی رہائش کا انداز کیسا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عمل کرنے والے کو بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن اس کو امت پہ لازم نہیں قرار دیا، اس لیے کہ مختلف کلچر ہیں دنیا میں، مختلف طریقے ہیں، مختلف خوراکیں ہیں، حلال اور حرام تو واضح کر دیا، باقی کھانے پینے کے انداز، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پہ یہ عمل نورانی ہیں، ان کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اگر اس کو عمل کیا ہے تو اس کے اندر حکمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، لیکن وہ لازم نہیں کیا امت پہ تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اسی طرح نوافل بھی، بعض ایسی سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، اس کو سنت غیر مؤکدہ کا نام بھی اسی لیے دے دیا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلشن نہیں فرمائی امت کے لیے، تو اس کے ترک کرنے والے پر ملامت نہیں کی جائے گی، اس کو ترک کرنے والا ملامت اس کو نہیں کی جائے گی، جو اختیار کرے گا تو بہت اچھی بات ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری سنن ہدا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھ کر، اس کو عبادت سمجھ کر بجا لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کو اس کی تاکید فرمائی۔ سنن مؤکدہ بھی اسی میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے مختلف زندگی کے، جن کو آپ نے معیشت کا طریقہ اس کو حلال حرام کے طور پہ بنا کے دے دیا اور اپنے طریقے سے ثابت کیا، آپ نے جو امور دین کے حوالے سے اور بہت سارے پہلوؤں کو
جب بیان فرمایا اور اس میں تاکید فرمائی اور اس میں اہمیت اس کی بیان فرمائی تو وہ سنن ہدا کے طور پہ ہوں گے۔ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، سنن ہدا کا اتنا بیان نہیں ہوتا جتنا سنن عادیہ کا یا سنن زوائد کا بیان ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو بائیفرکیٹ کر کے بتایا جائے اور اس کی اہمیت کے مطابق ان پہ عمل کیا جائے۔ سنن ہدا کو چھوڑنے والے کو ملامت کیا جائے گا اگر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اگرچہ فرائض کے درجے کی وہ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے ان کو کسی وقت چھوڑ دیا تو وہ ایسے نہیں ہوگا جیسے فرض کو چھوڑنے والا ہے، لیکن اس کا ثواب سنن زوائد سے بہت اوپر ہے۔ اس کا اجر ثواب عبادت کے طور پہ آپ نے فرمایا، جیسے سنت مؤکدہ نمازوں کے اندر بتائی جاتی ہیں، اگرچہ وہ فرضوں کے علاوہ عبادت میں شامل ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو تاکید حاصل ہے، آپ نے اس کو مؤکد کر کے بیان فرما دیا۔ آپ نے نکاح کا جو طریقہ ہے اس کو ارشاد فرما دیا، آپ نے جنازے کا طریقہ ہے اس کو ارشاد فرما دیا، وہ ہم سنت کے مطابق ادا کرنے کے پابند ہیں۔ آپ کی طرف سے جو تاکیدی طور پہ بیان ہوا اور آپ نے کسی چیز کو عبادت کے طور پہ اس کو اور ہدایت کے دینے کے طور پہ اس کو شامل کیا تو سنن ہدا کو بجا لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے؟ یہ بہت پیاری بات ہے کہ اس طرح بیٹھا جائے، لیکن آپ نے پابند نہیں کیا اس طرح۔ کئی چیزوں میں آپ نے علاقائی کلچر کو ملحوظ رکھا اور اس کو آگے چلا دیا اور اس کلچر کو وہاں پہ ویلڈ قرار دیا کہ اس علاقے کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اور اس کو آپ نے کسی علاقے کے کلچر کو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے کوئی بات، تو اس کو ختم نہیں فرمایا، اس کی تاکید اور توثیق فرمائی کہ یہ چلتا رہے گا، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات آتی ہے، آپ کی جو ہے سنتوں کی بات آتی ہے، تو پھر یہ بائیفرکیشن سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، جو کہ عام طور پہ واضح نہیں کی جاتی، پبلک تک اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اور کہیں اگر بیان کیا جاتا ہے تو کچھ چیزوں کو ایسے زور دے کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک تھا وہ بہت نورانی ہے، آپ اس کو تہبند بھی استعمال کرتے تھے، آپ نے جو اپنے جو لباس استعمال کیا ہے وہ عربی کلچر کا لباس ہے۔ آپ کیسے ایسے یونیورسل پروفٹ ہوڈ ہے آپ کی، پوری دنیا کے لیے آپ کی ایک نبوت ہے، آپ ایسی چیز کیسے کسی دوسرے کلچر پر لازمی جو ہے وہ فرض کر سکتے ہیں، لازم کر سکتے ہیں، جس کا تعلق اس کلچر سے نہیں ہے؟ مثلا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے انداز میں تم یہ تہبند باندھو۔ بنیادی لباس کے اندر کچھ اصول دیے ہیں کہ بھئی لباس حیا والا ہونا چاہیے، لباس جو ہے وہ تقوی والا ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، جسم کو ڈھانپنے والا ہو، اس کے اندر ستر ظاہر نہ ہو، تکبر کا لباس نہیں ہونا چاہیے، متکبرانہ لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کو وہ عورتوں کی مشابہت دے، اور عورتوں کا ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جو مردوں کی مشابہت کے ساتھ ہو۔ یہ چند اصول دیے ہیں، ورنہ آپ نے کوئی ایسا مسلط نہیں کیا کسی قسم کا قانون کہ جس کی وجہ سے لباس کو جو ہے وہ پابند کر دیا گیا ہو۔ کچھ چیزیں نیچر کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ لباس کو جو ہے وہ سفید لباس آپ کو اس لیے پسند تھا کہ طہارت اور نظافت کے اعتبار سے وہ اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر داغ لگا ہوا جلدی نظر آتا ہے، جلدی دھونا پڑتا ہے، اس کے اجلا پن، اس کی خوبصورتی، ایور فریش کلر ہے وائٹ کلر۔ آپ نے لباس کو دھو کے پہننے کا حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ پسینہ آتا ہے، اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو ناگواری نہ ہو۔ آپ نے لباس کی طہارت اور نظافت پہ زور دیا، کبھی آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی لباس پہنو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ٹخنوں سے نیچے کرنے کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو منع فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنی عبا وغیرہ کو نیچے گھسیٹ کے چلتے تھے اور اس کو تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شاید آج بھی کئی علاقوں کے اندر اپنی تہبند کو نیچے گھسیٹ کے چلنا اس کو بڑے چودراہٹ کا سبب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی میں بڑا آدمی ہوں اور میری تہبند جو ہے نا نیچے لٹک رہی ہے۔ آج بھی اگر کسی کی تہبند تکبر کی وجہ سے نیچے لٹک رہی ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت اور حرمت کے درجے میں آئے گی۔ کسی کی غفلت کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے گھٹنوں سے نیچے، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ اتنی سخت وعیدیں ایسے بے بنیاد نہیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس حکم کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ تکبر تھا۔ آج بھی اگر کسی کی شلوار
ٹخنوں کے نیچے اس لیے پھینکی ہوئی ہے کہ میں تکبر شو کروں گا، تو وہ اسی ممانعت کے اندر آئے گا اور اسی ریسٹرکشن کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی کلرز کی بات ہے یا باقی چیزیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول ذکر فرمائے ہیں، اپنی سنتیں یہ آپ کی تعلیمات کا حصہ ہیں، ہمیں ان اصولوں کو الگ سے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں بھی انہی اصولوں کی روشنی میں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو جب اتباع کی بات آئے گی تو ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جب ایسی بات ہو گئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے طریقے ہمیں ہر زندگی کے شعبے میں ملحوظ رکھنے ہیں۔ سیاست کے شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سیاست سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، یہ ہے اتباع رسول۔ آپ نے سیاست بھی کی، حکومت بھی کی، آپ نے نظام حکومت چلا کے دکھایا، اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ نے معیشت کو سٹرانگ کیا ہے تو معیشت کے اندر سے سود کو ختم کیا ہے۔ سود کیا ہے؟ استحصال کی عظیم ترین مثال ہوتی ہے، تو استحصال کو آج کی معیشت سے ختم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ کمانڈر بنے ہیں، آپ نے کمانڈر بن کے دکھایا، لیکن آپ نے کمانڈرشپ کس انداز سے کی ہے وہ بھی امت کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ نے اس کے اصول ذکر فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو پڑھنا، ان تعلیمات کو پڑھنا ضروری ہے جو آپ نے اپنے اسوہ حسنہ میں ہر چیز کے بارے میں پیش فرمائی ہیں۔ آپ نے ڈومیسٹک لائف گزاری ہے، آپ نے ایک شوہر کی حیثیت سے جو زندگی گزاری ہے، وہ ہمارے لیے اس میں جو اصول دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس کو کچھ لوازمات کے طور پہ کر کے دیے ہیں، ان کے حقوق پورا کرنے کے حوالے سے ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پرسنل لائف جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ بتاتی ہے کہ وہ کتنا متبع سنت ہے۔ ایک بندہ باہر تو بڑی تقریریں کرتا ہو، لیکن اس کا اپنی بیوی کے ساتھ مزاج اور انداز ایسا ہو کہ وہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ بات نہ کرے، وہ کیسے اپنے آپ کو متبع سنت کہہ سکتا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی گھر والیوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ آپ نے اپنا اسوہ حسنہ پیش فرما دیا، بھئی میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ میرا جو سلوک ہے وہ بہت اچھا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے اچھا ہے۔ اب متبع سنت ہونا تب اس کا ثابت ہوگا جب وہ باہر تقریریں بھی کر رہا ہے، جلسے اور جھنڈیاں بھی لگا رہا ہے، اور اس کا اندر اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول قول اور فعل میں مطابقت کا نام ہے۔ محبت کا دعویٰ کر کے آتا ہے انسان، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے؟ بچوں کی وہ تربیت صحیح نہ کرتا ہو، بچوں کو مار دھاڑ کر رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کر کے دکھایا ہے، اپنے بچوں کو پیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت سے جو ہمیں میسج ملتا ہے، جو ہمیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے، جو اس سے ہمیں میسج حاصل ہوتا ہے، آج کل اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ علماء اور اسکالرز اس پہ کام کر رہے ہیں۔ سیرت کے بعد ایک فقہ السیرہ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ اور پورا ایک شعبہ اور سبجیکٹ قائم کیا گیا ہے کہ اس سیرت سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے، اس میسج اور اس مسئلے سے اور اس فائنڈنگ سے آج ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ فقہ السیرہ کا ایک پورا باب ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک آگے برانچ اس کی باقاعدہ قائم ہو چکی ہے جس پہ علماء اور اسکالرز لکھ رہے ہیں۔ تو خالی آج تقریریں کرنے کی وجہ سے ہم اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکتے جو سیرت کی اتباع کے بعد ہمیں حاصل ہونا تھا۔ اب اس ریئلسٹک لائف کی طرف آنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، آپ کی اتباع بھی ہو، اور اتباع کی ڈائمنشنز بھی کلیئر ہوں کہ کس انداز سے ہم نے اتباع کرنی ہے، اس کو سرچ کیسے کرنا ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر واضح ہوں گی۔ پھر ہم سیرت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے عمل کرنے سے وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میری سیرت کی اتباع کرنے سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یحببکم اللہ والا کام تب ہوگا، اللہ تب محبوب بنائے گا جب ہم پریکٹیکلی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والی زندگی میں جائیں گے۔ ہمارا کاروبار تو لین دین تو سود پر مبنی ہو، اور ہم بات کریں جی عشق رسول کی، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ
وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، کسی کی جو ہے وہ غیبت کر دینا، کسی کے جو ہے نا حقوق پہ ڈاکہ ڈال دینا، کسی کا حق مار لینا، اس پہ ہو اور ہم بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عشق کی اور محبت کی، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اپنے دعوے کو تو کم از کم سچا کرنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری بنتی ہے نا۔ نبی کا امتی ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کسی کو، یہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کی سیرت کا یہ پہلو جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بیان کرنے میں سستی کی گئی ہے۔ ہمارے اسپیکر، ہمارے واعظین اس چیز کو کم فوکس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ بنائی ہے۔ آپ کی ذات اقدس سے اعلیٰ اللہ کو نبیوں میں بھی کوئی نہیں لگا۔ نبی بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب آیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سرداری آپ کی جو ہے وہ امامت میں ہے، آپ ان کے سردار ہیں، اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ کمالات عطا فرمائے، یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت پیش فرمائی اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں، وہ ایسی کمال کی سیرت ہے کہ تمام دنیا اس سے فائدہ اٹھانے والی ہے، تمام دنیا کے لیے مفید ہے۔ آج اس کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کی بھی قرآن مجید میں ذکر آئے، آپ کی زلفوں کا بھی ذکر آیا، آپ کے شہر کا ذکر آیا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، لیکن فرمایا کہ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ لازم قرار دیا کہ وہ میری قدرت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت بنانا میری قدرت ہے، اللہ فرماتا ہے نا، اس میں عام بندے کا کوئی عمل دخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال جو عطا فرمایا، شمائل کی کتابیں ہیں سیرت کے اندر، شمائل نبوی کی کتابیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے انداز، اطوار، آپ کی ہر چیز کا ذکر ہے۔ وہ بھی سیرت کا حصہ ابتدائی طور پہ وہی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے، لیکن یہ ساری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ کی جو چہرہ انور ہے، آپ کی زلفیں ہیں، آپ کو نبوت کا ملنا ہے، رسالت کا ملنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، یہ اعزاز عطا فرمایا۔ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہم نے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ ہم اللہ کے کمالات کا ذکر تو کر دیں گے، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سائڈ پہ چھوڑ دیں گے؟ یہ میسج ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔